ایک طرف پیرانے پیر کی گول لچھےدار ٹوپی اور دوسری طرف مرشد جیل میں جیل کا پانی اور جیل کی روٹی. ادھر بابے والوں کی مستطیل قمیض، ادھر حکومت ظالم اور جیل کا عملہ بدتمیز. یہاں سلسلہ گدی نشین اور کتھئی رومال، وہاں نہ بجلی کی فراہمی نہ ہوا کا خیال. یہ خوشبو لگے درگاہی حقائق کے سامنے بن گئے جگتیں اور مذاق. وہ جیل میں بیٹھا نکلا ہمارے دلوں کا قزاق. یہاں مزار پرستوں نے جو جھوٹ بول رکھے تھے آشکارا ہو گئے. وہ دنیا دار سے مرشد ایمان کا استعارہ ہو گئے. یہاں خانقاہ کے جانشینوں کے سچ بھی ناجائز ہو گئے. وہاں اپنے صبر سے مرشد کے عہدے پہ فائز ہو گئے. اثر دیکھیے کہ جس کام کو چھوڑا اس کام سے دعا نکل گئی. جس میدان میں قدم رکھا مخالف کی ہوا نکل گئی. منافق جیل میں ڈرتا ہے اس سے اور قاضی کے ساتھ ہی پیا دیس سدھار جاتا ہے. مرشد کو روز موقع ملتا ہے مگر وہ ہم کم بختوں پہ دل ہار جاتا ہے. جیل میں بیٹھ کے جس طرح اس نے ریاست کو انگلیوں پہ نچایا ہے، حق و باطل کا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا ہے. ہم نے صرف کتابیں پڑھ رکھی تھیں اور کبھی سامنا نہ کیا تھا اصل کرداروں کا. اس نے سمجھایا ہمیں آپسی رشتہ بت خانے اور مزاروں کا. تیرا خوف ایسا کہ قانون تک بدل دیے اور آئینی ترمیم ہوئی. یوں یہ خبیث و ابلیس کی اولاد بتدریج یتیم ہوئی. تو نے خوب بتایا ہمیں کہ سیاسی مولوی دن میں دکھانے کو جرنیلوں کو لگام دیتا ہے، جھوٹے بیانیے کے لیے دوسروں کو تہمت و الزام دیتا ہے، دن میں اصول پسند کہلوا کر قانون کا سورج چاند دیتا ہے، رات ہوتے ہی وقت پڑنے پہ وہ گھنگرو باندھ لیتا ہے. وہ ڈرامہ بھی دکھایا کہ کیسے ایک بلوچی چند دن پہلے اپنی سیٹ چھوڑ دیتا ہے. جس دن سودا ہونا تھا تو وہ اپنا اپاہج ادھر موڑ دیتا ہے. وہ تو کہتا تھا کہ قبضہ چھڑانا ہے صوبے کے وسائل سے اور بتاتا تھا کہ اس کا تعلق ہے کسی غیرت مند قبائل سے. مرشد نے سلجھایا کہ یہ وہیں پہ جاتے ہیں جہاں سے نکلتے ہیں. یہ دکھاوے کو بھونکتے ہیں ان پہ جن کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں. اسے معلوم ہے کہ اس کی جماعت میں بھی حرام خور جاسوس ہیں. اسے خوب اندازہ ہے کہ یہ ریاستی کس قدر منحوس ہیں. بہرحال وہ سسٹم کا باپ ہے اور نظام دین آج اس کا بچہ لگتا ہے. الزام تو اس پہ ہزار ہے مگر مجھے ایک سچا لگتا ہے کہ جس طرح اس نے ان منافقوں کا لباس پھاڑا ہے اور جیسے چچا نظام دین کا چڈا اتارا ہے، اس سے مرشد کی رنگینی تو ظاہر ہے اور لگتا ہے کہ مرشد ننگا کرنے کا ماہر ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس قوم کو جگا رہا ہے جو بیٹھی ہے ایمان و عمل ایک طرف سمیٹ کر، جہاں غدار کو سلامی ملتی ہے اور دفن کیا جاتا ہے جھنڈے میں لپیٹ کر. وہ جاتے ہیں ننگے جب کرتے ہیں کوئی ڈرامہ. لگتا ہے مرشد نے پہنا رکھا ان سب کو الاسٹک کا پجامہ. تجھ سے کپ کپا کے لپک گیا ایک کمینے سے دوسرا کمینہ. یوں بے شرموں کی پارلیمنٹ بنائی اور بے غیرتوں کی کابینہ. کہتے تھے کہ کوئی کونسل بنی ہے جو لائے گی انویسٹمنٹ. اب تو قومی ایئر لائن کی بولی میں بھی ہو رہی ہے پلاٹوں کی ایڈجسٹمنٹ. ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ تو محافظ بدسلوک ہوں گے. قاضی کی گاڑی پہ ہاتھ بھی لگ جائے تو پاسپورٹ منسوخ ہو گئے. ہم نے کیا غلط کیا ہے کہ لعنتیں بھیجیں قاضی کے استقبال میں، تاکہ کوئی تو فرق رہے آئندہ قاضی اور دلال میں. اس سے بڑھ کے کہ کسی جماعت یا جمعیت کی کیا فحاشی ہوگی کہ کلمے کے نام پہ ملک ملا جہاں کیا شیخوں کی عیاشی ہوگی. شیخوں نے جنوبی پنجاب میں جو اندھی مچائی ہے، کیا کسی مولوی مفتی نے اس پہ آواز تک اٹھائی ہے؟ توہین رسالت لبیک یا رسول اللہ کی ملمہ کاری ہے. کیا بہن بیٹی پیش کرنا ہی ہماری سفارت کاری ہے؟ کیا ہماری تاریخ میں کچھ ایسا بھی ہے جس میں نہ فریب ہو نہ مکر ہو؟ کوئی ایسی چیز بتائیے جس میں 2 ٹکے کا فخر ہو. یہ کوئی معرکہ نہیں ہے کہ بے حیا آیا حکومت میں. اس طرح تو طوائف بھی ہوتی ہے عزت بیچ کے سکونت میں. تجھ پہ بونگتے بھی ہیں مگر پھر تیری نقل کرتے ہیں
हस्पताल भी बनाते हैं तो कैंसर का और फिर वही शक्ल करते हैं। तूने कुछ हमसे मांगा और सब अपना लगा दिया इसमें। वो नासूर तो अपना बाहर ले गए, हमारे बजट का खपा दिया इसमें। मुझे क्या मालूम था कि इस मुल्क में मेरी पैदाइश ही मेरी सज़ा होगी। इससे बढ़ के ए मेरे खुदा जहन्नम भला क्या होगी। वो जहन्नम तो समझ आती है कि अंजाम मेरे अमाल और मेरी अदाओं की, मगर ये जहन्नम तो सरासर सज़ा है मेरे नाकर्दा गुनाहों की। बहुत शुक्रिया।